محترم جناب محمد مہدی ثقلین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ نعرہ سلام۔ یاد رکھیں بیچاری کبھی کبھی ہاں دیکھو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إلى المرسلين فكذبوهما فأرسلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ومما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون فآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير
العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا آمنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعموا من يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين صدق الله العظيم العظيم. آپ حضرات نے سورہ فاتحہ مولانا قادر ساقی صاحب مرحوم سے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. میں پھر بصدد خلوص التماس کرتا ہوں کہ جو حضرات باہر موجود ہیں وہ فرش مجلس میں تشریف لے آئیں. حقیقت میں مجلس عزائے حسین ہم کو فرش عزا سے ہی ملتا ہے. اس لیے گزارش ہے کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ تمامی حضرات فرش مجلس میں تشریف لے آئیں. بغیر کسی تمہید کے میں جناب احمد اسلام صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصر سوچانی کے فرائض انجام دیں گے اور اس کے بعد پھر باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ ہمارے جو مہمان حضرات تشریف لائے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حکیم امت کے لیے وہ اپنے تاثرات اور اس کے بعد مجلس حجت الاسلام والمسلمین مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ سیکریٹری تنظیم مکاتب افروز ممبر ہوں گے. ایک بار نعرہ صلوات. جو علم کا عنوان ہے عنوان علی ہے جو علم کا عنوان ہے عنوان علی ہے یہ شان علی شان علی شان علی ہے جو علم کا عنوان ہے اور واقف ہے ہر ایک رمز سے وہ شخص جہاں میں
ہے ہر ایک رمز سے وہ شخص جہاں میں عرفان علی ہے جسے عرفان علی ہے جو علم کا لقب خدا سے محمد کو لاجواب ملا لقب خدا سے محمد کو لاجواب ملا بنے حبیب تو محبوب کا خطاب ملا لقب خدا سے محمد کو لاجواب ملا لقب خدا سے محمد کو لاجواب ملا علی کے چہرے کو جس نے بھی غور سے دیکھا علی کے چہرے کو جس نے بھی غور سے دیکھا اسے عبادت کونین کا ثواب ملا خدا سے محمد کو لاجواب ملا نبی کے بعد اماموں پہ جب نظر ڈالی نبی کے بعد اماموں پہ جب نظر ڈالی تو ہر امام ہمیں صاحب کتاب ملا خدا حضرات سوزخانی کا سلسلہ ختم ہوا اس فرائض کو انجام دے رہے تھے جناب احمد حسنین صاحب یقیناً آج یہ شخصیت ہمارے اولاد کے بیچ میں نہیں رہی جسے ہم حقیق میں امت ڈاکٹر قلب صادق کہتے ہیں چار مصرے سے ایک شاعر کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں سماعت فرمائیں کہ جب آدمی چلا جاتا ہے ہمارے درمیان سے تو کیا کیفیت ہوتی ہے اور ہم کیوں یاد کرتے ہیں اس جانے والے کے لیے چار مصروں سماعت فرمائیں کہ جدا ہو کر بھی ہم یادیں پرانی چھوڑ جاتے ہیں جدا ہو کر بھی ہم یادیں پرانی چھوڑ جاتے ہیں در و دیوار پہ اپنی نشانی چھوڑ جاتے ہیں در و دیوار پر اپنی نشانی چھوڑ جاتے ہیں اور خلوص و مہر کی دنیا یہاں ہم نے بسائی تھی خلوص و مہر کی دنیا یہاں ہم نے بسائی تھی نہ ہوں گے ہم مگر اپنی کہانی چھوڑ جائیں گے نہ ہوں گے ہم مگر اپنی کہانی چھوڑ جائیں گے اور اسی کہانی کو یاد کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر موجود ہیں میں پھر بسد خلوص التماس شاعر اہل بیت جناب اسد رضوی صاحب موہانی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں
اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں اور حکیم امت ڈاکٹر تقی صادق کو خراج عقیدت پیش کریں۔ جناب اسد رضوی موہانی صاحب۔ السلام علیکم۔ ایک خطاب اور سلام خود نگینوں میں تل رہی ہے زبان، خود نگینوں میں تل رہی ہے زبان، آب کوثر سے دھل رہی ہے زبان، آب کوثر سے دھل رہی ہے زبان۔ با ادب با ملاحظہ ہوشیار، با ادب با ملاحظہ ہوشیار، ذکر ہے در میں کھل رہی ہے زبان، ذکر ہے در میں کھل رہی ہے زبان۔ جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں، بوجہ ولائے علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں، اور کٹا دیں گے سر سولیوں پر چڑھیں گے، کٹا دیں گے سر سولیوں پر چڑھیں گے، کہاں لوگ عشق علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں، اور سرے دار بھی ایک دکان ہے ہماری، سرے دار بھی ایک دکان ہے ہماری، جہاں صرف مدح ہے علی بیچتے ہیں، بیچتے ہیں، اور مگر اس کی قیمت رضائے خدا ہے، مگر اس کی قیمت رضائے خدا ہے، میاں ہم بھی ذکر علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں۔ تجارت یہ تم کو مبارک امیسم، تجارت یہ تم کو مبارک امیسم، کھجور تمہاری علی بیچتے ہیں، کھجور تمہاری علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو تجارت یہ تم کو
मुबारक अलीसम खजूरें तुम्हारी अली बेचते हैं, जो हम मौत को जिंदगी बेचते हैं। और कहाँ है अली के दीवानों को ढूंढो, कहाँ है अली के दीवानों को ढूंढो, हकीकत में जन्नत यही बेचते हैं, मौत को जिंदगी बेचते हैं। और न अश्कों के मोती न दागों के नीलम, न अश्कों के मोती न दागों के नीलम, तो क्या खाक ये जौहरी बेचते हैं, जो हम मौत को जिंदगी बेचते हैं। और गुलो गुंचा की अपनी औकात क्या है, गुलो गुंचा की अपनी औकात क्या है, ये असगर तुम्हारी हंसी बेचते हैं, जो हम मौत को जिंदगी जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब असल महानी साहब, जो बेहतरीन अशार से हम सबको महसूस कर रहे थे और इस बात की तरफ इशारा भी कर रहे थे कि जो गुलाम अली है वो हमेशा कामयाब है। हकीकत अमर ये है कि गुलाम अली इल्म का महबूब, फसाहत और बलागत का नुमाइंदा, और ये कहा जाए कि इत्तेहाद का पैगाम देने वाला, जिसने अपनी पूरी उम्र इसी तगोदौ में लगा दिया कि इल्म अगर जिंदा है तो ये कौम जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, और इसी इल्म को दुनिया के सामने पेश करने के लिए अपनी पूरी हयात को लगा दिया और इत्तेहाद का पैगाम भी देता रहा। यकीनन वो हमारे और आपके बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें याद रहेंगी और उनकी यादें जब तक बाकी रहे। इसीलिए कहा गया है और इसीलिए कहा जाए कुरान मजीद में एक फिक्रा मिलता है इल्म के सिलसिले से, ये देखो अगर इल्म है तो इस इल्म की वजह से ये कौम भी जिंदा होगी, ये इस्लाम भी जिंदा होगा, और जहां से इल्म हट जाएगा वहां से न दीन बाकी रहेगा न इस्लाम बाकी रहेगा। और इसी इल्म का अलमबरदार कल तक तो हमारे दरमियान था, आज हमारे बीच नहीं रहा। 4 मिसरों से खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ उस मरहूम के लिए कि ले गई साथ उनको बादे जना। ये कहा जाए कि आपकी वफात और आपकी जो दुनिया से गुजरे हैं जिस 1442 में, वो आखिरी मिसरे से कि ले गई साथ, तारीख गदारी कहते हैं इसे, कि ले गई साथ उनको बादे जना, ले गई साथ उनको बादे जना, वो अभी कौम की जरूरत थे। ले गई साथ उनको बादे जना, वो अभी कौम की जरूरत थे। दीन इस्लाम दीन फितरत है, दीन इस्लाम दीन फितरत है, कल्ब सादिक कमाल फितरत है, कल्ब सादिक कमाल फितरत है। ये आखिरी मिसरा जो है वो 1442 को जोड़िएगा तो 1442 में। और इसी के साथ मैं हमारे दरमियान मुअज़्ज़िज़ हज़रात जो अपने तासुरात पेश करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, मैं उनके नाम बता दे रहा हूँ।
جناب عابد حسین صاحب جو وائس پریزیڈنٹ ہیں کانگریس لیڈر کے، وہ ہمارے آپ کے بیچ میں موجود ہیں۔ جناب ندیم حیدر ایڈوکیٹ صاحب، جناب نجم الحسن صاحب جو مولانا قلب صادق صاحب کے داماد ہیں، وہ بھی ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہیں۔ جناب ناظم حسین صاحب، جسٹس ناظم حسین صاحب بھی ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہیں۔ جناب شاہد منظر صاحب IAS آفیسر، وہ بھی اپنے تاثرات پیش کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ اس مجلس کو خطاب فرمانے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین مولانا صفی حیدر صاحب بھی موجود ہیں، وہ افروز منبر ہوں گے۔ میں بصدد احترام جناب ندیم حیدر صاحب کے ایڈوکیٹ سے گزارش کروں گا جو تشریف لے آئیں اور اپنے تاثرات اور خراج عقیدت مولانا قلب صادق صاحب کے لیے۔ نعرہ صلوات۔ حضرات السلام علیکم۔ ابھی جو فہرست پڑھی گئی ناموں کی، اور اس میں جب اس خاکسار کا نام آیا تو مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ ایک نااہل کو اتنے پڑھے لکھے اچھے لوگوں کے بیچ میں کچھ کہنے کے لیے پکارا گیا، یہ میری عزت افزائی کے لیے کچھ کم نہیں۔ میں اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی عظیم شخصیت کے لیے میرے پاس وہ الفاظ ہی مہیا نہیں ہیں جن سے میں ان کی تعریف اور ثنا بیان کر سکوں۔ میرے والد صاحب ان کی بے تحاشا عزت کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور انہوں نے حضرت قلب صادق صاحب کو ہمیشہ قلب صادق کہا۔ وہ ان کو قلب صادقی کہتے تھے۔ میں نے کہا ابا کیا بات ہے؟ کہا بیٹا یہ ایک نہایت سچا انسان ہے جو صدق کا قلب ہے۔ یہ میں نے اپنے والد صاحب سے سن رکھا تھا۔ آج میری خوش قسمتی ہے کہ اتنی عظیم شخصیت کے لیے میں دو چار ٹوٹے پھوٹے لفظ کو لفظوں کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا۔ قلب صادق صاحب نے علم کے میدان میں جو کام کیے ہیں وہ روز قیامت تک فراموش نہیں کیے جا سکتے۔ آپ نے ایرا میڈیکل کالج بنایا جس سے تمام اقلیت کے لوگوں کو موقع ملا اور بہت اقلیت کے بچے ڈاکٹر ہو گئے۔ آپ نے یونٹی اسکول قائم کیا، ہندو کالج قائم کیا۔ آج ان دونوں انسٹیٹیوشنز کے ذریعے نہ جانے کتنے ہزار بچے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہی نہیں، آپ نے مدینہ العلوم علی گڑھ میں قائم کیا، ہاسٹل بھی ہے، وہاں بھی سینکڑوں بچے پڑھتے ہیں اور ہاسٹل رہتے ہیں۔ مٹایا جہل کو ہم نے ہی علم و حکمت سے، یہ شعر میں انہی کی جانب سے آپ کی سختی نظر کر رہا ہوں، یہ شعر حضرت کی جانب سے آپ کی سختی نظر کر رہا ہوں۔ مٹایا جہل کو ہم نے ہی علم و حکمت سے، ہم نے درس مساوات کو بڑھایا ہے۔ مٹایا جہل کو ہم نے ہی علم و حکمت سے، ہم نے درس مساوات کو بڑھایا ہے۔ یہ وہ شخصیت تھی جس کا قول تھا کہ سنی میری روح، اور وہ شخصیت تھی کہ جس نے اسلامیات اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم میں لانے کے لیے پوری زندگی جہد کر رہا۔ یہ وہ شخصیت تھی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جب پورے ہندوستان کے سارے فرقوں کے لوگ جمع تھے، ایک سوسائٹی کا صدر بننا تھا، اور اس میں حضرت کا نام پرپوز کیا گیا، تو حضرت نے اپنے آپ کو وڈرا کیا اور کہا کہ مجھے اس میں صدر نہ بناؤ، میں پورا کام آپ کا کروں گا لیکن صدر کسی اور کو منتخب کر لوں کہ کوئی آدمی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اتنی بڑی سیکریفائس کی شخصیت ہماری نظر سے آج تک نہیں گزری، اور سر سید کے وفات کو تو میں نے نہیں دیکھا، نہیں میں نے سنا
لیکن اپنی اتنی لائف میں آج تک جو اعزاز محترم علی جناب قمر صادق صاحب کو ملا ہے پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں، میری نگاہ میں ابھی تک کسی کو نہیں حاصل۔ اور آمد و رفت کا ہے کھیل تماشا سارا، آمد و رفت کا ہے کھیل تماشا کیا سارا، زندگی بھی ہے نفس موت کا پیغام بھی ہے۔ آمد و رفت کا ہے کھیل تماشا سارا، زندگی بھی ہے نفس موت کا پیغام بھی ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس سے ہم اور آپ کوئی منہ نہیں کر سکتے۔ ہر آنے والی سانس زندگی کا پیغام دیتی ہے، ہر جانے والی سانس موت کا پیغام دے کے جاتی ہے۔ کوئی پابند محبت ہی بتا سکتا ہے، کوئی میں بہت کم وقت میں آپ اگر بور ہو رہے ہوں تو اسے کہہ دیجیے گا، کوئی پابند میں حضرت صادق صاحب کی جانب سے پھر ایک شعر آپ کے پاس پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے اپنے ذاتی جذبات ہیں۔ کوئی پابند محبت ہی بتا سکتا ہے، کوئی پابند محبت ہی بتا سکتا ہے، ایک دیوانے کا زنجیر سے رشتہ کیا ہے۔ کوئی پابند محبت ہی بتا سکتا ہے، ایک دیوانے کا زنجیر سے رشتہ کیا ہے۔ یہ حضرت کی دیوانگی تھی قوم کے لیے، ملت کے لیے، کہ پوری زندگی آپ نے اسی راستے میں اپنی گزار دیا۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام سے سرفراز کرے۔ ہماری تیری بارگاہ میں یہی دعا ہے۔ شکر۔ اور جب میں ایک شعر ان کی جانب سے اور آپ کو پیش کر دیتا ہوں، یہ شعر چکبس صاحب کا ہے، لیکن اتفاق سے مجھے یاد آ گیا تو میں یہ بھی بات حضرت کی جانب سے آپ سب کی نظر ہے کہ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے۔ میں آپ سب کا، آپ نے سب کو مجھے اتنا وقت دیا، میں آپ کا سب بہت شکر گزار ہوں، اور قائم الحسنین صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اس محفل کا بڑا شکر گزار ہوں کہ ہم جیسے ناچیز آدمی کو اتنا وقت دیا، اتنا سنا، شکریہ۔ اگر غلطی ہو گئی ہو تو معافی کا ساتھ خواہ۔ یہ تھے جناب ندیم حیدر صاحب ایڈوکیٹ، جو اپنے جذبات کو اپنے الفاظ میں پیرو کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ یقیناً اس جانے والے کی جسے حکیم امت کہتے ہیں، جسے یہ کہا جائے کہ تبلیغ کرنے کے اس راستے پہ گامزن تھے، چاہے وہ کوئی بھی مقام ہو، کوئی بھی جگہ ہو، اپنی تبلیغ سے وہ یہ کہا جائے لوگوں کو متحد کر دیا تھا۔ اتحاد کے اس پلیٹ فارم پر تبلیغ کے ذریعے جمع کر دیا تھا، تاکہ دنیا یہ سمجھ جائے کہ ہم ایک ہیں، ایک رہیں گے، ہمیں کوئی دوسروں سے جدا نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن کیا کہنا، خدا کا شکر ہے کہ اگر اس نے تبلیغ کیا، تمام مسلمانوں نے اسلام کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کر دیا، تو پروردگار نے کہا کہ تم نے تبلیغ اسلام کیا ہے تو کیوں نہ صحیح کہ میں تمہیں تبلیغ ہی میں اس دنیا سے نکالوں۔ اگر تبلیغ کے اعداد کو جوڑیں تو 1442 ہوتے ہیں، اور یہ موت ان کی جو ہوئی ہے وہ 1442 میں۔ غور کریں کہ اللہ نے اس انداز سے تبلیغ کروایا، اور تبلیغ کرا کر کے اسی تبلیغ کے ساتھ میں آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیا۔ اور اسی کے ساتھ میں جناب کفیل صاحب جو بارہ بنکی سے تشریف لے آئے ہیں، ان سے گزارش کروں گا جو تشریف لے آئے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آج اس پروگرام کے بانی شنو ماموں کا شکر گزار ہوں تو انہوں نے یہ پروگرام کو منعقد کیا۔ حقیقت میں اس طرح کے پروگرام کی اب ضرورت ہے۔ ابھی تک کی ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی شخصیت کا ہم لوگوں نے پورا فائدہ اٹھایا، اب ان کو ہماری ضرورت ہے کہ جیسی ان کی وصیت تھی کہ ہمارے نہ رہنے پہ قرآن خوانی کرائی جائے، زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیا جائے، اب ان کی ضرورت ہم لوگوں کو پوری کرنی ہے۔ اس کا ثواب، اس کا اجر ان کو ضرور ملے گا۔ جو حضرات اس طرح پروگرام کر سکتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں قرآن خوانی کرائیں اور مجلس کا اہتمام کریں، کیونکہ ان کی ہمیشہ خواہش رہی ایجوکیشن فیلڈ میں کام کرنے کی، اور انہوں نے پوری طرح سے ایجوکیشن فیلڈ میں کام کیا۔ ابھی بارہ بنکی میں ہمارا سیدواڑہ وہاں 52 گاؤں کا شیعہ آبادی ہے، ایجوکیشن فیلڈ میں وہاں پہ کوئی ورک نہیں ہوا۔ ہمارا بہت پچھڑا ہوا ایریا تھا وہاں پہ، اور جیسے ان کے بارے میں مشہور بھی ہے کہ وہ ضرورت مندوں تک ہی خود پہنچتے تھے۔ یہ ان کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت تھی۔ تو وہ سیدواڑے میں انہوں نے بہت بہترین ورک کیا۔ جو توحید المسلمین ٹرسٹ جس کے سیکریٹری ہمارے جناب نجم الحسن صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے، ان کی سرپرستی میں وہاں پہ شیعوں بچوں پہ فری ایجوکیشن پروگرام کیا۔ وہاں پہ تمام غریب بچوں کو جو اس لائق نہیں تھے، جو اپنی ایجوکیشن دے پاتے ان کے پیرنٹس، ان کو انہوں نے پڑھایا۔ اب وہ بچے ہمارے وہاں 11 سے پہنچے ہیں۔ تقریباً 7 سال سے، یہ 2007 سے یہ ٹرسٹ ہمارے سیدواڑے میں کام کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں شیعوں پہ بزنس کے لیے ان کی روزی روٹی کا ذریعہ بھی فراہم کیا۔ تمام فیملیوں کو ٹرسٹ نے گود لیا اور ان کی روزی روٹی کا انتظام کرایا، اور ان کی میڈیکل کا پورا انہوں نے ٹرسٹ نے پوری ذمہ داری لی۔ اگر ان کی کوئی فیملی میں کوئی اگر بیمار پڑتا ہے تو وہ اس کا ٹرسٹ علاج کراتا ہے۔ اب ہم لوگ کی ذمہ داری ہے کہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب جو درس ہم لوگ کو دے گئے ہیں کہ وقت کی پابندی ہم لوگ رکھیں۔ دوسرا درس ان کو تھا کہ ہم لوگ وعدہ خلافی کسی سے نہ کریں، اور ان کا جو تھا وہ ڈسپلن میں ہمیشہ رہتے تھے۔ تو ہم لوگ جو ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلیں، اور ہم امید کرتے ہیں یہ ٹرسٹ انشاءاللہ جناب نجمل بھائی کی جو سیکریٹری ہیں ٹرسٹ کے، ان کی دیکھ ریکھ میں بہت آگے بڑھے گا، انشاءاللہ بہت ترقی کرے گا۔ ہم لوگ جس طرح سے ہیں اس ٹرسٹ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ تھے جناب کفیل صاحب جو بارہ بنکی سے تشریف لے آئے، اور انہوں نے ہمیں اور آپ کو اس بات پر اشارہ کیا کہ اگر کوئی بچہ نادار جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور ضرورت مند ہے، وہ توحید المسلمین ٹرسٹ سے رابطہ حاصل کر سکتا ہے۔ وہ ان کی پوری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ کہا جائے کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، اور جہل انسان کو دیوانہ بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں کو دیوانہ نہیں بننا ہے بلکہ ایک انسان بننا ہے، اور اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے تاثرات پیش کرنے اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں جناب عابد حسین صاحب جو وائس پریزیڈنٹ ہیں کانگریس کے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں۔ جناب عابد حسین صاحب۔ نعرہ سلوات۔ حاضرین السلام علیکم۔ عجیب کشمکش کا عالم ہے۔ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں اس سے ہزارہ لاکھوں گنا زیادہ لوگ قلب صادق صاحب سے اپنی قربت کا دعویٰ پیش کرتے ہیں، اور یقیناً ان کی قربت رہی ہے۔
میں سب سے پہلے اپنے دوست ایمن حسین زیدی صاحب کو مبارکباد تو نہیں دے سکتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ ایسی توفیق سبھی مومنین کو دے کہ جو ایسے دانشور اور ایسے شخص کو جو ہمارے لیے ملک کے لیے ضرورت ہے، ہمارے مذہب کے لیے خالی ضروری نہیں تھے، ان کے بتائے ہوئے فارمولے پوری دنیا میں اگر سچے دل سے قبول کیے جائیں تو کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں نئی نسل ترقی یافتہ نہ ہو۔ مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا، 14 سال کا تھا جب میں نے پہلی بار ان سے میرا سامنا ہوا۔ یہاں جسٹس ناظم صاحب بیٹھے ہیں، جناب منظر زیدی صاحب بیٹھے ہیں، شاہد منظر صاحب بیٹھے ہیں، قمر حسن صاحب بیٹھے ہیں، نبی میاں بیٹھے ہیں، راجہ بھائی بیٹھے ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ان لوگوں کا ان کا کہیں نہ کہیں ملاقات تو ساتھ رہتا تھا۔ میرے پڑوس میں رہنے کے باوجود بھی ہماری ان کی ملاقات کم ہوتی تھی، ان سے ہماری ملاقاتیں زیادہ ہو جاتی تھیں۔ اور جو 3 4 5 کیونکہ دامن وقت کا بھی خیال رکھنا ہے، بہت ان کے لیے بولنے کے لیے اگر کھڑے ہوں تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، اتنے رخ ہیں، اتنے پہلو ہیں کہ ایک ایک پہلو پر آرام سے بولا جا سکتا ہے۔ انہوں نے جو اپنی زندگی کے اصول بنائے اپنے بڑے ہونے کے بعد، جو میں نے محسوس کیا، اس میں پہلا اصول تھا وقت کی پابندی۔ وقت کی پابندی کا 1 منٹ 1 گھنٹے میں انداز نہیں ہوگا۔ جب 10-20 برس آدمی وقت کی پابندی کرتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو کیا سبق دے رہا ہے اور خود کس راستے پر چل رہا ہے، اس کے فوائد کیا ہے۔ دوسرے، وعدہ وفا کرنا اور غلط بات کو فوراً کنڈم کرنا۔ یہ بات میری ان سے مجھے یہ پریویلیج بھی رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سے جب بات کرتا تھا بے تکلف ہو کے بات کرتا تھا، ان کا مسکراتا چہرہ، ان کا کھل کے بات کہنا، ان کا بے تکلفی سے ٹوک دینا، یہ سب اس طریقے سے تھا کہ ہم لوگ تو کبھی ان کو 2 طریقے کے لوگ یہاں پر موجود ہوں گے یا پورے ہندوستان میں موجود ہوں گے جو قلب ساجد صاحب کو جانتے تھے۔ ایک جو ان میں بڑے تھے وہ انہیں ساجد میاں کہتے تھے، اور ایک ہم لوگوں کی طریقے کے لوگ تھے جو ان کو ساجد بھائی کہتے تھے۔ تو ساجد بھائی کہنا اور ساجد میاں کہنا اپنے آپ میں یہ پکارنے ہی سے لگتا ہے کہ بے انتہا محبت کرنے والے لوگ ان سے جڑے ہوئے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب پہلی بار مجھے اخبار میں نے خبر پڑھی، نبی میاں نے شائع کروائی کہ وہ ایئر لفٹ کر کے میدانتا لے جائے گئے ہیں، میں فوراً دہلی میں تھا تو دہلی سے میدانتا گیا۔ میں ڈرتے ڈرتے اندر کمرے میں گیا کہ پتہ نہیں اس وقت کیسے آرام کر رہے ہوں، کہیں ڈسٹرب نہ ہو۔ انہوں نے دیکھتے ہی ان سے کہا، ارے عادل تم یہاں کیوں آ گئے، وہ کیسے آ گئے؟ اور بڑے دلچسپی کے ساتھ اس وقت میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ یہ اس بیماری سے اب ابھر نہیں پائیں گے، بلکہ ہمیں یہ یقین تھا کہ ساجد بھائی جب یہاں سے جائیں گے تو بہتر سے بہتر ہو کر اپنے انداز میں جس طرح لوگوں کے دلوں میں وہ ایک طریقے سے اتر جاتے تھے، بات کرتے تھے، اس طریقے سے اور قوم کو آگے لیں گے۔ ابھی آپ نے بہت لوگوں سے سنا ہے، اور ابھی اور بھی مقرر باقی ہیں، تعلیمی معیار ان کا اہم جز تھا۔ تعلیم کے توحید مسلمین ٹرسٹ میں سبت حسن صاحب جب حیات تھے تو میرے اور سبت حسن صاحب کے بیچ میں ایک گفتگو ہو رہی تھی جس پہ بحث کے انداز میں، وہ بھی مجھ سے بڑے تھے لیکن بہت محبت سے پیش آتے تھے۔ میرا کہنا یہ تھا کہ توحید مسلمین ٹرسٹ کا جو یہ پرچہ نکلتا ہے اس میں ہندی میں لکھا ضرور جائے لیکن لفظ ہندی کے ثقیل نہ ہو، وہ لفظ اردو کے لکھے جائیں ہندی میں۔ ساجد بھائی اتفاق سے آگے، انہوں نے کہا کیا بحث ہو رہی ہے آپ لوگوں میں؟ تو ہم نے کہا نہیں ہم کیا بحث کریں گے، ہم سے بڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں عابد میاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندی کا استعمال ہو لفظوں میں لیکن وہ اس میں جملے جو ہوں وہ کٹھن نہ ہوں، آسان ہو۔ بس آپ سمجھ گئے کہ میں نے کس طریقے کی بات ان سے کہی تھی۔ تو کہنے لگے ٹھیک تو کہہ رہے ہیں۔ سبت حسن صاحب نے کتاب توحید کے نام سے میرے ہاتھ میں دی، انگلش میں تھی۔ وہ کہا ٹھیک ہے وکیل صاحب، اب آپ یہ بتائیے کہ اس کا آپ ٹرانسلیٹ کرا کے ہمیں کب دیں گے؟ ہندی میں لکھا ہو اور آسان اردو کے الفاظوں کا استعمال ہو۔ میں نے کہا کتنے دن میں آپ کو چاہیے؟ کہنے 2 مہینے۔ ہم نے کہا 15 دن میں دے دیں گے۔ 15 دن بعد جب وہ کتاب لے کے ہم سبت حسن صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ ساجد میاں کو
یعنی ساجد بھائی کو، وہ ساجد بھائی کہتے تھے، میں ساجد بھائی کہتا تھا، انہوں نے فون کر کے ان سے کہا کہ بھائی یہ تو وکیل ہو کر بھی اور نیتا ہو کر بھی سچ بولے، اور یہ تو 15 ہی دن میں لے آئے۔ تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ یہ لوگ بہت محبتی ہیں اور بہت اچھے ہیں، اور میں ان کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں، بچپن سے جانتا ہوں۔ میں نے پہلی مجلس اپنے گھر میں جب ان کی منعقد کی اور انہوں نے آ کے مجلس پڑھی، جو کہ ان کے سسرال میں راجہ بھائی کے گھر میں اور میرے گھر میں ایک کھڑکی تھی جو آمد و رفت کا ذریعہ بنی رہتی تھی ہر وقت۔ تو ہم لوگوں نے تو بہت قریب سے دیکھا، بہت قریب سے دیکھا، بہت سال 69 74 77 78 کے کشیدہ ماحول میں بھی انہوں نے اپنی انا اور اپنی صاف گوئی اور اپنی ایمانداری کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک واقعہ اور ہے اسی طریقے کا جس کے گواہ راجہ بھائی میں موجود ہیں۔ ایک اخبار میں ہمارے لوگوں کی موجودگی میں بیٹھ کے انہوں نے انٹرویو دیا، اردو کا اخبار تھا اور وہ اخبار یہاں کانپور سے نکلتا تھا۔ اس اخبار کے بعد لوگوں نے جب وہ چھپا اخبار تو جس طریقے کی بات انہوں نے کہی تھی اس سے بالکل مختلف طریقے سے چھاپا گیا۔ ہمیں بھی برا لگا، ہمارے دوست مرحوم اخلاق رضوی صاحب کو بھی برا لگا، راجہ بھائی ہم لوگ سب لوگ گئے، ان سے کہا بھی کہ بھائی یہ تو انٹرویو آپ نے دیا نہیں تھا، یہ تو الٹا ہے، یہ تو اس کا تو ہمارے یہاں شیعہ کمیونٹی میں لکھنؤ میں بڑا ری ایکشن ہوگا۔ ایک بار سنا مسکرائے، کیونکہ ان کی عادت تھی مسکرا کے بات کرنا، بہت لگتا تھا مسکرانے ہی سے کہ انٹریکشن پورا جاری ہے۔ پھر ہم نے ان سے اصرار کیا، میں سادہ بھائی اخلاق صاحب لحاظ کر رہے تھے اور لوگ لحاظ کر رہے تھے، میں بے تکلف ہو ان سے کہہ رہا تھا کہ سادہ بھائی اس سے یہاں کشیدگی بڑھ جائے گی اور اس سے فائدہ نہیں، کنفیوژن ہے، میں تو خود گواہ ہوں، میرا نام دے دیجئے کہ میں اپنی طرف سے کنٹروڈکشن دے دوں کہ اس طریقے کا بیان آپ نے نہیں دیا ہے۔ جب کئی بار کہا تو اپنے مزاج کے برخلاف انہوں نے جھلا کے تھوڑا یہ کہا کہ اگر کسی کی جان چلی جائے تو میں وہ بچاؤں یا اپنا کنٹراڈکشن دے کے اپنی عزت بچاؤں۔ چپ ہو گیا، میں چپ ہو گیا، مجھے کیا ہوا سادہ بھائی؟ انہوں نے اکیلے میں لے جا کے کہا کہ 10-12 لوگوں کا کانپور سے فون آیا کہ آپ کے اس بیان کے چھپے ہونے سے ہماری زندگی جو رسیوں کے گلے تک پہنچ گئی تھی اس سے بچ گئی ہیں، خدا را اس کا کنٹراڈکشن نہ دیجیے گا۔ راجہ بھائی بیٹھے ان سے پوچھ لیجیے گا، انہوں نے بیان نہیں دیا، ضد پر اڑے رہے، اس لیے کہ 2 جانیں نہ جائیں، انسانیت کو نہ ہو۔ ان کا ایک اہم رکیہ تھا کہ وہ ملت میں جو علیحدگیاں ہو گئی تھی، پارٹیشنز تھے، اس کے بالکل خلاف تھے، اپنی کمیونٹی کے اندر بھی خلاف تھے اور دوسرے جو فرقے ہیں ان سے بھی وہ کہتے تھے یہ غلط ہے، بھئی کسی کا اعتقاد ہے کچھ، ہمارا اعتقاد ہے کچھ، ہم نے اپنے اعتقاد کو نہیں چھوڑنا ہے، لیکن ہمیں اتنا نرم روی، اتنی خوش فراق دلی، اتنے خوش اخلاق سے پیش آنا ہے کہ وہ چل کر ہم تک آئیں، وہ ہمارے ساتھ رہیں۔ انہوں نے علی گڑھ میں پڑھے ہوئے ان کے ایک ساتھ، کوئی نام مجھے نہیں یاد آ رہا ہے، ان سے نماز کے پہلو پر بھی بات کی کہ صاحب آپ لوگ تو ملا کے نماز پڑھتے ہیں، اس کی انہوں نے تشریح کی اور وجہ بتائی۔ وہ مجلس میں خیر کسی دن آپ لوگ اگر چاہیں گے تو سن بھی لیں گے۔ اس کے بعد سے وہ مولانا جو ان کے ساتھ میں علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، انہوں نے کہا کہ اب میں قیامت تک جب تک میں زندہ رہوں گا میری قوم مجھے اپنے قوم سے نکال دے لیکن میں بھی اسی طرح ملا کے نماز پڑھوں گا، یہ غلط پبلسٹی ہے اہل کشیش پر۔ ان کا توہم پرستی کے خلاف ایک فیلڈ تھی جو ہمیشہ توہم پرستی کے خلاف رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بات صاف کرو، بات صاف کرو، سیدھی کرو، انداز سے کرو، لیکن توہم پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی ان کی کچھ مجلسیں میں نے سنی، ایک آدھ مجلس میں تو میں نے سنا انہوں نے کہا کہ صاحب ٹھیک ہے، یہ بہت ٹھیک ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو گئے یا آپ پکے مسلمان ہیں۔ دیکھیے نماز پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، روزے رکھنا ضروری ہے، واجب ہے، لیکن نماز پڑھنا اور روزے رکھنے کے بعد بھی اگر آپ کا دل و دماغ میں یکسانیت نہیں ہے، آپ میں اپنے پڑوسی کا حق ادا کرنے کی قوت نہیں ہے، آپ میں انسانیت سے پیش آنے کی انداز نہیں ہے، تو آپ کی یہ نماز روزہ آپ کو مسلمان نہیں کہنے دے گی، نہ آپ کو مسلمان سمجھے۔
ایسی ایک نہیں بہت بار میں اتفاق سے ان سے یہ بار بار کہتا تھا کہ ہم لوگوں کو بتائیے سارا آپ نے ثواب کمانے کا ذمہ داری لے رکھی ہے، کچھ ہم لوگوں کو بتائیے۔ تو اس زمانے میں غفران وہاں کے امام باڑے میں دوسری طرف جو پیارے لال روڈ ہے اس طرح بہت سے قبضے تھے، ان قبضوں کو خالی کرانے کے لیے انہوں نے ہم سے اخلاق سے کہا کہ بھئی آپ لوگ وکیل بھی ہیں، ذرا سا اس کو مدد کیجیے۔ ہم لوگوں نے بڑے ٹیکٹفلی اس کو ہینڈل کیا، کامیابی ملی، گلے لگایا، کہنے لگے یہ بتائیے آپ لوگوں کی فیس کیا ہوئی؟ میں نے کہا فیس تو آپ نے پہلے ہی دے دی۔ کہنے میں نے کب دی؟ میں نے کہا گلے لگایا، اس سے بڑی کوئی فیس ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے نہیں میں تو دوسری بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ ہر چیز کی ذمہ داری ثواب کمانے کی صرف آپ کی نہیں ہے، آپ نے ہم لوگوں کو بھی سکھایا۔ تو اگر ہمارے کسی کوشش سے ادارے کا یا عزا خانے کا کچھ کام ہو رہا ہے تو ہمیں بھی اس میں شامل رہنے دیں۔ میں نے ان کے ساتھ سفر کیا، میں دہلی گیا، میرے ان کے ساتھ لمبی لمبی گفتگو ہوئی۔ ایک بار کی گفتگو میں جن کے ایسا بھی ہوا کہ میں نے ان سے کہا کہ بھابھی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ اندر ہیں، جاؤ بلا لو۔ میں نے کہا نہیں اندر ہم نہیں آئیں گے، پہلے والے حالات دوسرے تھے، اب دوسرے ہم نہیں جائیں گے، ان کو بلائیے پردے کے آگے۔ اخلاق صاحب ان کے سامنے ان کو بٹھایا اور میں نے کچھ چیزیں ان کے گوش گزار کی۔ میں نے کہا یہ دو شرعی گواہ ہو گئے، ایک آپ کی اہلیہ اور ایک آپ کے۔ میں نے کہا اب آپ کے سامنے اس قسم کا معاملہ اور حالات آئیں تو آپ فیصلہ کرنے میں کہیں پر کوتاہی نہ کیجیے گا، سارے ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں۔ ابھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ راجہ بھائی بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، یہ ان کی ایک دلی خواہش جو ادھوری رہ گئی، جس کا ملال انہیں بھی ہے اور ہم سب کو ہے، کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن کے لیے ایک زمین چاہتے تھے، اور وہ گھنٹہ گھر کے سامنے کی زمین تھی جس پر ان کے کافی کوشش کو کر بھی چکے تھے۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ بھائی اس میں کچھ مدد کیجیے، تو ہم نے کہا مدد جو بھی کریں گے آپ کے سامنے کریں گے، فیصلے جو بھی ہوں گے آپ کے سامنے ہوں گے، آرگومنٹ جو بھی کریں گے آپ کی موجودگی میں کریں گے، آپ کو چلنا پڑے گا۔ ان کی عادت تھی وہ گریز کرتے تھے کہیں جانے سے۔ میں نے کہا آپ چلیے میں آپ کو گھر سے آ کے لے لوں گا، نہیں میں آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ پھر وہ آئے، ہم لے گئے، جتنے ٹاپ یو پی کے چیف آفیسرز تھے، چیف سیکریٹری ہو، ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہو، تمام ڈپارٹمنٹ سے تعلق 8-7 لوگوں کو ہم نے ان کے سامنے بٹھا لیا، آرگومنٹ کیے، وجہیں جو تھی وہ پتہ چلی کہ کس وجہ سے یہ نہیں مل پا رہی ہے، وہ چاہتے بھی ہیں تو نہیں کر سکتے، اس میں کچھ قانونی اڑچنیں تھیں، کچھ پہلے سے جن لوگوں نے کوشش کی تھی ان کے صحیح پیپر سے صحیح طریقے سے ان تک نہیں پہنچے تھے، تو وہ اس وقت ناممکن تھا۔ تو ہم سے کہنے لگے جب آپ کو یہ سب معلوم تھا واپس پھر لوٹتے میں کار میں، تو آپ مجھے کیوں لے کے آئے تھے؟ میں نے صاحب میں اس کے لے کے آیا تھا کہ میں آپ کو اپنے جذبات، اپنی کوشش، اپنے آرگومنٹ یہی تو دکھا سکتا ہوں۔ ایک جج کے سامنے یا کمپیٹنٹ اتھارٹی کے سامنے ہم اپنی بات کس انداز میں کس بہتر طریقے سے رکھیں، یہ سننے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے دیکھ کر سمجھ میں آئے۔ تو ہم جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا۔ کہنے لگے آپ نے جو کیا میں اس سے پوری طرح متاثر ہوں، اور میں نے کہا میری بھی ضد یہ ہے کہ کسی طرح یہ مل جائے۔ کوشش کی، اور اس کے بعد ان کی اس موجودہ جو بیماری کا دور تھا اس میں وہ دن بدن لاغر ہوتے چلے گئے، علاج برابر ہوتے رہے، سب لوگوں نے اپنی جان ٹیک دی۔ ایران میں ان کو دیکھنے گیا، ایران میں انہوں نے مجھ سے کہا نام لے کر، اس نے غلط گواہ دے دی، میرا سر سہلا دیجیے، میری پیٹھ سہلا دیجیے، شاید یہ میری آپ کی آخری ملاقات۔ میں نے کہا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، یا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، کسی کو نہیں معلوم، لیکن یہ ضرور ہم نے کہا کہ ساجد بھائی یہ تو آپ ہی لوگوں نے ممبروں سے پڑھا ہے، شریعت میں اور دین میں اور کتابوں سے ہم نے بھی پڑھا ہے کہ موت برحق ہے۔ جب اماموں پیغمبروں کو نہیں موت سے نجات ملی تو آپ کو کیسے مل جائے گی یا مجھے کیسے مل جائے گی؟ کہنے تمہیں تو بھی ٹائم لگے گا۔ وہ ہنس کے، اس حالت میں بھی ہنس کے مذاق کرنے کا ان کا جو انداز تھا وہ رہتا تھا۔ تو میں نے کہا ساجد بھائی کون دیکھا ہے، لیکن میں نے پھر ان کو اس وقت ایک شعر سنایا تو انہوں نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا تھا موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، جس دن انسان پیدا ہوتا ہے دو چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اس کو زندگی ملی، اور دوسری یہ کہ اسے موت کے قریب، موت میں جانا ہے، مرنا ہے، یقین ہوتا ہے۔
لیکن وہ جو زندگی سے موت کے بیچ کا سفر ہوتا ہے اس میں آدمی اپنے کام سے، اپنے نام سے، اپنے انداز سے، اپنے خوش اخلاقی سے، اپنے طور طریقوں سے، اپنے درد سے، اپنے ساتھ لوگوں کو پسند کر کے، اچھے لوگوں کو جوڑ کر آگے بڑھا کر ملت اور قوم کے لیے اور انسانیت کے لیے جو کام کر کے جاتا ہے، اسی کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، اسی کے لوگ پڑھتے ہیں۔ ان کے بچوں میں کس میں کیا صلاحیت ہے یہ وہ بہتر جانتے تھے، لیکن نجمی میاں بیٹھے ہیں، یہ ان کے بیٹے سے کم نہیں ہے بلکہ بیٹے سے زیادہ ہے، کیونکہ جس کو دل کا ٹکڑا دیا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ عزیز ہو جاتا ہے۔ یہ رشتے کے داماد ہیں، ہم سب کے خود ہیں، چھوٹے ہیں، ہم نے ان کو بہت چھٹکارے سے دیکھا ہے، یہ اپنے ذمہ داری سے کام میں لگے ہیں، اور میری دعا ہے کہ نہ صرف یہ بلکہ اور تمام ان کے جو بیٹے لوگ ہیں، اگر کسی کو کسی وقت کہیں پر میری ضرورت جب تک میں زندہ ہوں بغیر تکلف کے کہیے گا، میں اس کو آپ لوگوں سے کے منہ سے نکلی بات نہ سمجھ کر قلب صادق صاحب مرحوم کے منہ سے نکلے والا حکم سمجھوں گا، اور میں کوشش کروں گا، کامیابی میرے ہاتھ پہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں ہے۔ 10 منٹ مجھے کہا گیا تھا، قائم الحسنین صاحب نے کہا تھا کہ 10 منٹ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں، لیکن جانے سے پہلے صرف ایک بات کہہ دوں کہ جو چلا گیا اسے آپ 2 طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں، اس کی دی ہوئی نصیحتوں پر عمل کر کے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر، صرف تقریر کی حد میں یہاں سے آ کر کہتے چلے جانے کی بات نہیں ہے، اصلیت آپ کے فائدے کی بات ہے، وقت کی پابندی آپ کے فائدے کی بات ہے، سچ بولنا آپ کے فائدے کی بات ہے، غلط وعدہ کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، وعدے کو وفا کرنا آپ کے فائدے کی، آپ کی امیج کو بلڈ کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ آخر میں آپ حضرات سے کہوں گا کہ ایک سورہ فاتحہ جناب کبیر صادق صاحب مرحوم کہتے ہوئے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ان کے روح کے بخش دیجیے، اور اس کے بعد میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ بہت سے واقعات ہیں، بہت سے واقعات۔ جزاک اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے جناب عابد حسین صاحب اپنے تاثرات پیش کر رہے تھے، اپنے جذبات کو آپ کے سامنے لفظوں میں پیش کر رہے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ صرف ایک مصرعے سے میں، اور اس کو جہاں تک آپ گہرائی سے لیں گے آپ ہی کو فائدہ ہوگا، کہ وقت دبے پاؤں نکل جاتا ہے، وقت دبے پاؤں نکل جاتا ہے۔ اس مصرعے کو آپ یاد رکھیں گے تو ہم اپنے وقت پر اپنے اس پروگرام کو ختم کر دیں گے۔ میں اسی کے ساتھ میں جناب صاحب صاحب گزارش کروں گا تشریف لے آئیں اور ایک خطاب آپ کے سامنے پیش کریں گے جناب صاحب۔ حضرات السلام علیکم۔ بڑی بڑی شخصیتیں ہمارے درمیان ہمارے سامنے موجود ہیں، اس کے آگے لفظ بولنا بھی میرے لیے بڑی مشکل کی بات ہے۔ 4 مصرعے ہم قاضی صاحب کے راج عقیدت میں پیش کرتے ہیں۔ ایسا صادق جلایا ہے تم نے دیا، ایسا صادق جلایا ہے تم نے دیا، علم کی 4 سو روشنی ہو گئی، ایسا صادق جلایا ہے تم نے دیا، علم کی 4 سو روشنی ہو گئی، علم کی 4 سو روشنی ہو گئی، اور تم سے جڑ کر کے ساحل کو ایسا لگا، تم سے جڑ کر کے ساحل کو ایسا لگا،
خوبصورت بہت زندگی ہو گئی، خوبصورت بہت زندگی ہو گئی۔ یہ تھے جناب ساحل فیض آبادی صاحب، جو صرف 4 مصروں میں اپنی بات کہہ گئے، اور جناب سعدی صاحب کا تذکرہ کر رہے تھے، تو میں 6 مصرے ضرور ان کے خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ عالم وہ معتبر ہے مولانا قلب صادق، عالم وہ معتبر ہے مولانا قلب صادق، ظلمت میں ایک شہر ہے مولانا قلب صادق۔ سماعت فرمائیں کہ عالم و معتبر ہے مولانا قلب صادق، ظلمت میں ایک شہر ہے مولانا قلب صادق، ہے منفرد جہاں میں جو وہ آپ کی خلافت، ہے منفرد جہاں میں جو وہ آپ کی خلافت، ہر جملے پہ اثر ہے مولانا قلب صادق، اور روشن رہے گا ہر دم تقریر کے افق پر، روشن رہے گا ہر دم تقریر کے افق پر، وہ ذوفشا ثمر ہے مولانا قلب صادق۔ اور اسی کے ساتھ میں جسٹس نادر حسین صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لے آئے۔ جناب عابد حسین صاحب، نائب صدر کانگریس، جناب نجم حسین نجمی صاحب، جناب شہید منظر نجمی صاحب، اور تمامی حاضرین جلسہ، السلام علیکم۔ میں جناب قائم الحسنین صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے حکیم امت مولانا ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب کے بارے میں اپنے تاثرات آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا موقع دیا، لیکن میں گفتگو کے آغاز میں ہی اس بات کو واضح کر دوں کہ میں کوئی مقرر نہیں، کیونکہ ساری زندگی کا ایک طویل عرصہ جج کی حیثیت سے صرف دوسروں کو سننے میں ہی گزرا ہے، بولنے کا کبھی موقع نہیں ملا۔ اس لیے آج کی اس بات میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں وہ لکھ کے لایا ہوں تاکہ کہیں الٹ پھیر نہ ہو جائے۔ محترم ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا خانوادہ ایک اہل علم کا گھرانہ تھا، جس میں آپ کے دادا قطبۃ العلماء آقا حسن صاحب قبلہ، آپ کے والد ماجد عمدۃ العلماء مولانا ڈاکٹر قلب حسین صاحب تاشرہ، اور برادر بزرگ آفتاب شریعت مولانا قلب عابد صاحب تاشرہ جیسے علم و حکمت کے روشن جناب اپنے وقتوں میں قوم و ملت کی رہنمائی کرتے رہے۔ ایسے یہ وہ خانوادہ تھا جہاں دین و شریعت کے مسائل حل ہوتے تھے اور قرآن و حدیث پر بحث ہوتی تھی۔ حکیم امت مولانا قلب صادق صاحب نے جب ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی تو ظاہر ہے کہ ان پر اپنے گھرانے کا ماحول کا اثر پڑا، اور انہوں نے علم دین کے علاوہ عصری علم بھی حاصل کیا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے عربی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ مرحوم جید عالم دین کے علاوہ ممبر اہل بیت کے ایک بہترین خطیب بھی تھے۔
میں اہل سنت کے امیر شریعت مولانا محمد علی رحمانی صاحب کے ان خیالات سے پوری طرح متفق ہوں کہ اللہ نے انہیں علم دین کے اظہار و بیان کا بے پناہ سلیقہ دیا تھا اور زبان پر انہیں اتنی قدرت حاصل تھی کہ پرانی بات کو بھی اپنے انداز و آہنگ میں کہہ جاتے تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی نکتہ ہاتھ آ گیا ہے۔ ان کی تقریر مختصر ہو یا طویل دل پر گہرا نقش چھوڑتی تھی۔ ان کے گوہربار نکتے اور ان کی لکھنوی زبان سونے پر سہاگے کے مانند تھی۔ وہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مجلس پڑھنے یا تقریر کرنے کے لیے گئے وہاں وہ اپنا رنگ چھوڑ کر آئے۔ وہ بولتے نہیں تھے بلکہ موتی رولتے تھے۔ آپ نے اپنی تقریروں میں سماجی برائیوں کے خلاف آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کو ہمیشہ صحیح طور کے اوپر پیش کیا۔ ہمارے بزرگوں کا، یہ میں اپنے خاندان سے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کا ایک دینی رشتہ ان کے خانوادے سے بہت عرصہ دراز سے قائم تھا۔ میں اپنے بچپنے میں سرکاری عمدۃ العلماء مولانا کبن صاحب تابشرہ کو اکثر و بیشتر اپنے گھر کی مجالس میں شرکت کرتے دیکھا کرتا تھا۔ ان کے بعد اس کے بعد آفتاب شریعت مولانا قلب عابد صاحب تابشرہ نے بھی اس تعلق کو برقرار رکھتے ہوئے ہمارے غریب خانے پر متعدد مجالس کو خطاب کیا اور مرحوم ڈاکٹر صاحب نے بھی اس روایت کو قائم رکھتے ہوئے اس تعلق کو بنائے رکھا۔ میری ڈاکٹر صاحب سے پہلی تفصیلی ملاقات 1976 میں پورئی ضلع جولون میں ہوئی، جہاں میں بحیثیت منصف تعینات تھا اور ڈاکٹر صاحب وہاں ایک مجلس کو خطاب کرنے کے لیے آئے تھے اور یہ ان کے مزاج کی انتہائی سادگی تھی کہ مجلس کے ختم ہونے کے بعد انہیں واپس لکھنؤ جانا تھا۔ میرے پاس ایک اسکوٹر تھا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں اسی پر آپ کے ساتھ چلوں گا، اور وہ میرے ساتھ اسکوٹر پر پیچھے بیٹھ کے ریلوے اسٹیشن آئے تھے۔ اس کے بعد دوسری ملاقات، تفصیلی ملاقات جسے کہیں، وہ 2005 میں مظفر نگر میں جب ضلع جس تھا اس وقت، تو وہاں بھی وہ ایک مجلس کو ہی خطاب کرنے آئے تھے۔ تو میں نے ان سے کچھ وقت مانگا کہ دو ایک پیالی چائے آپ میرے ساتھ پیجیے۔ خیر انہوں نے میرے بہت اصرار کے اوپر سے قبول کیا اور پھر وہ تشریف لائے، اور اس کے بعد یہ کچھ وقت بھی دیا جہاں ان سے کافی گفتگو رہی، اور تب مجھے یہ علم ہوا کہ وہ اتفاق کی بات ہے کہ چائے پر تلے ہوئے مکھانے رکھے تھے۔ اسے دیکھ کے وہ بہت خوش ہوئے کہ نہیں، یہ تو آپ نے میری بہت پسندیدہ چیز رکھ دی۔ انہیں بہت شوق تھا ان تلے ہوئے مکھانوں کا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں یہ لکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں وہ واقعہ آ گیا، اور تو میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کروں۔ اور تیسری ملاقات تفصیلی جب وہ 2015 میں جس سے میرا تعلق ہے انجمن وظیفہ سادات سے، اس کا ایک سالانہ جلسہ دہلی میں کشمیری گیٹ میں پنجے شریف میں منعقد ہوا تھا۔ اس میں آپ تشریف لائے تھے کیونکہ آپ بھی ہماری انجمن کے وظیفہ سادات مومنین کے انجمن کے ایک منصبی ممبر تھے۔ اس حیثیت سے وہ اس جلسے میں شرکت کے لیے تشریف لائے اور پورے دن اس جلسے میں شرکت کی انہوں نے، اور پورا وقت دیا انہوں نے۔ اس دن ان سے تفصیلی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً کبھی کبھی بس رسمی طور کے اوپر ضرور ان سے ملاقات ہوتی رہی، لیکن کبھی تفصیلی ملاقات کا موقع نہیں مل سکا۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بڑے بڑے علماء کرام نے بہت کچھ کہا ہے اور لکھا ہے، لیکن میں اپنے تاثرات قلم بند علماء کرام نے اپنے تاثرات قلم بند کیے ہیں، اور اس کے بعد ان کی زندگی کے علمی و عملی سفر کے بارے میں مزید کچھ کہنے کے لیے باقی نہیں رہ جاتا ہے کہ مجھ جیسے کم علم اور جو کچھ ان کی مجالس میں انہیں سنا ہے یا ان کی عملی زندگی کا مشاہدہ کیا ہے، اس سے
بارے میں بس یہ چند باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات ڈاکٹر صاحب کے دینی علوم پر اور خصوصی طور پر اسلامی تاریخ پر بہت گہری نظر تھی اور گرفت تھی، اور مجالس میں ان کی فکر نظر کا مرکز قرآن اور حدیث ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ملت و قوم کے مسائل میں اکثر ان کی تقریر کے موضوع رہتے تھے، اور وہ قوم میں غیر شرعی رسومات کے درانے پر بہت کبیدہ کھاتے رہتے تھے اور اس کی اصلاح کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ابھی پہلے کے مقررین نے بھی بیان کیا، ڈاکٹر صاحب وقت کی پابندی کے نہ صرف علمبردار تھے بلکہ تا زندگی اس پر کاربند رہ کر عملی نمونہ بھی پیش کیا، اور اس لیے عام طور پر ان کی مجالس میں سامعین میں یہ خیال پایا جاتا تھا کہ چونکہ ڈاکٹر صاحب مجلس کو خطاب کر رہے ہیں اس لیے مجلس ضرور وقت سے شروع ہو جائے گی، اور وہ پابندی وقت سے ان مجالس میں شریک ہوتے تھے۔ اکثر مجالس تو ڈاکٹر صاحب نے باوجود سامعین کے قلت کے دیے گئے وقت پر بھی پڑھنی شروع کر دی تھی۔ وہ قوم میں یہ حالت کے شدید مخالف اور ایک طرح سے کہا جائے تو دشمن تھے، اور تعلیم کو قوم کے لیے انتہائی ضروری اور لازمی سمجھتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ اگر قوم نے تعلیم حاصل کر لی تو اس کے لیے ترقی کے سارے دروازے کھل جائیں گے۔ انہوں نے قوم میں تعلیم کو فروغ دینے کے لیے لکھنؤ، علی گڑھ، الہ آباد اور دیگر کئی مقاموں پر تعلیمی ادارے قائم کیے یا ایسے اداروں کے قائم ہونے میں مالی و عملی تعاون بھی دیا۔ وہ قوم کے بچوں کے لیے انگریزی زبان سے واقفیت کو بھی لازمی متصور کرتے تھے، کیونکہ ان کا یقین تھا کہ چونکہ زیادہ تر مغربی علوم اسی زبان میں ہیں، اس لیے جب تک انگریزی زبان سے کم حقہ واقفیت نہ ہو تب تک قوم کے بچے ان علوم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ قوم میں تعلیم کا فروغ ان کی زندگی کا نصب العین تھا، اور تعلیم کے حصول کے لیے مالی مشکلات سے نمٹنے کے لیے انہوں نے بچوں کو توحید المسلمین ٹرسٹ کے ذریعے وظیفے بھی دیے، اور ہزاروں بچے ان وظیفوں سے حاصل رقومات کے باعث تعلیم حاصل کر سکے۔ یہ حالت کے علاوہ وہ قوم میں غربت کے بھی سخت مخالف تھے، اور غربت دور کرنے کے لیے عملی اقدامات کیا کرتے تھے، اور اسی کا ایک نتیجہ انہوں نے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے قیام کی شکل میں بھی دیا، اور یہ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب اتحاد بین المسلمین کے بھی زبردست حامی تھے، اور اس کے لیے ایک مشن کے طور پر کوشاں رہتے تھے۔ لکھنؤ میں انہوں نے شاید یونٹی کالج جو قائم کیا اس کا نام بھی شاید یہی سوچ کر رکھا تھا کہ اس میں بھی اتحاد ہے کا عنصر ہے، اور وہ اسی اتحاد کے پہلو کو ذہن میں رکھ کے انہوں نے یہ نام شاید رکھا اس کا۔ وہ تقریباً 33 برسوں تک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر بھی رہے، اور اپنی آخری سانس تک وہ اس عہدے پر قائم رہے۔ وہ مسلمانوں کے دونوں فرقوں میں یکساں طور پر قابل احترام سمجھے جاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے سنی بھائی ہمارے بڑے بھائی نہیں ہیں بلکہ ہماری جان ہیں، اور ہم کو اسی طرح جان سمجھ کے ان کی محبت اور ان سے عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے نہ جانے کتنے پہلو ہیں جن پر بہت کچھ کہا اور لکھا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت میں یہیں پر اپنے آپ کو روک کر اختتام کلام میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے ہمارے درمیان سے چلے جانے سے عالم اسلام کو اور خصوصی طور پر ہماری قوم کو جو نقصان ہوا ہے شاید اس کی تلافی ایک طویل عرصے تک نہ ہو سکے یا شاید کبھی نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر قلب صادق صاحب تابصرہ صحیح معنوں میں حکیم امت تھے، کیونکہ انہوں نے
ہمیشہ قوم میں پھیلی ہوئی جہالت، غربت، غیر شرعی رسومات کی پابندی جیسی بیماریوں کو ایک حکیم کے مانند دور کرنے کی کوشش میں اپنی ساری زندگی صرف کر دی۔ ان کے تئیں ہماری محبت و عزت تبھی یقین کے قابل ہوگی اگر ہم اپنی زندگی میں بھی ویسا ہی عملی نمونہ پیش کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ مولانا موصوف نے کر کے دکھایا ہے۔ آخر کلام میں گزار ہوں کہ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اس کا ثواب ان کی روح کو ایصال کر دیں۔ اللہم صل علی محمد۔ یہ تھے جناب جسٹس ناظم حسین صاحب جو اپنے خیالات، اپنے تاثرات ہمارے اور آپ کے بیچ پیش کر رہے تھے۔ میں اس شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس سے پہلے 2 جملے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی طرف سے، بانی مجلس کی طرف سے، اہل امناؤ کی طرف سے میں انہیں تعزیت پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ مولانا قلب صادق صاحب کے داماد ہیں۔ میری مراد جناب نجم الحسن صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں اور ہمارے اور آپ کے بیچ اپنے خیالات اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ اللهم صل على بسم اللہ السلام علیکم۔ یہ نہایتی جزارت کی بات ہے کہ ہم سے قبل ہمارے بزرگ ہم ہر مانا تقریریں دینے کے باوجود ہمیں اس کا موقع دیا گیا۔ بس ہم انہیں تقریر سے کچھ چیزیں سمیٹتے ہوئے قرآن کی حیثیت سے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ قلب صادق صاحب نے اپنی عمل سے، اپنے علم سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کارناموں سے، اپنے خدمات سے دلوں کو جوڑا، دلوں کو جیتا اور ایک بہت بڑی فیملی وہ ہم پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں۔ اس فیملی کے اندر ان کی حقیقی فیملی جو ہے وہ بہت ہی چھوٹی اور نامانے رکھتی ہے۔ جس طرح کی محبت کا اظہار یہاں پر دیگر جگہوں سے تقریر، پروگرامز، ویبینارز کے ذریعے کیا جا رہا ہے، اس سے ہم لوگ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتے کہ ہم لوگ زیادہ غمگین ہیں یا تمام جو ان کی یہ بڑی کنبے کے فرد ہیں وہ زیادہ غمگین ہیں۔ اس کے نظر ہم ایک رسمی طور سے شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں محترم قائم حسین صاحب کا اور دیگر حضرات جنہوں نے اس پروگرام کا انتخاب کیا۔ یہ شکریہ صلوات
دیکھیے سب سلوات کر رہے ہیں وہ. تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ شکریہ کرنا جو ہے وہ کس کا شکریہ کیا جائے, کون شکریہ کرے, کیونکہ ہم سب ایک بڑی فیملی کا حصہ ہیں. مگر پھر بھی ایک رسمی طور سے قائم الحسنین صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں خانوادے کی طرف سے کہ انہی نے ان کی سے جو محبتیں تھیں, جو عقیدت تھی, اس کا اظہار اس نشست کو رکھ کے کیا. قلب صادق صاحب کا دیگر حضرات کا ذکر کیا, اس کا سہارا لیتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے کہ انہوں نے زندگی میں جو مشنز کے اوپر اپنی زندگی صرف کی, اس میں سے سب سے اول تعلیم تھا. تعلیم کے ذریعے وہ غربت اور جہالت کو مٹانا چاہتے تھے, کیونکہ یہی معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری اور دشمن تھی. دوسرا, انہوں نے کام اتحاد کے اوپر کیا, کیونکہ امن اور اتحاد کے بنا کوئی بھی ڈیولپمنٹ یا پروگریس نہیں ہو سکتی. تیسری چیز, انہوں نے ڈسپلن کو پروموٹ کیا, جس میں سے وقت کی اہمیت سب سے ضروری انہوں نے سمجھی, اور ان کو ہمیشہ انہوں نے صرف ممبر سے بتایا نہیں بلکہ اپنے عمل سے کر کے دکھایا. اس کے علاوہ اسلام کا انہوں نے وہ رخ پیش کیا جو صحیح اسلام تھا. انہوں نے ہمیشہ رسمی جو غلط رسمیں اسلام کے شکل کے اوپر حاوی ہو گئی تھی اس کو بے نقاب کیا, اور اسلام کا صحیح رخ انہوں نے ہمیشہ اپنی تقریر اور کے ذریعے پیش کیا, تاکہ ہم جیسے نوجوان اسلام کے صحیح مقصد کو سمجھ سکیں اور اس مقصد کو اپنی زندگی میں اپناتے ہوئے آگے بڑھ سکیں. اب وہ ہم لوگ کے درمیان نہیں ہیں, مگر جو ان کے تعلیمات ہیں جو کہ الہی اور معصومی کے تعلیمات سے الگ نہیں ہیں, ان کو ہمیں اپنے بیچ میں زندہ رکھنا پڑے گا, جس کی وجہ سے وہ ہمارے بیچ میں زندہ رہیں. صرف اس وقت جو بات کو آگے بڑھائیں گے وہ تعلیم کو لے کر رہیں گے. تعلیم نے ایک سفر طے کیا ہے. ایک دور ہم نے بھی دیکھا, آپ حضرات نے ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہوگا, جہاں تعلیم کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی. زمینداریاں تھیں, جائیدادیں تھیں, اور اکثر ہم نے خود سنا ہے اپنے بزرگوں کو کہتے ہوئے کہ اس کو تعلیم دے کے نوکری تو کرانا نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس خود اتنی جائیداد ہے کہ اس کی پشتینیں کھائیں گے. نہ وہ جائیداد رہی, تو ہم نے اپنی زندگی میں جائیدادوں کو بھی جاتے دیکھا, ان بزرگوں کو بھی جاتے دیکھا, اور وہ لوگ جنہوں نے تعلیم کا سہارا نہیں دے لیا ان کو پیچھے بھی ہم نے جاتے دیکھا. پھر دور قلب صادق صاحب اور دیگر حضرات کی کاوشوں سے بیداری پیدا ہوئی اور لوگوں نے تعلیم کا سہارا لینا شروع کیا. پھر وہ دور آیا کہ کوئی ہم میں سے ایسا شخص نہیں دکھا جس نے یہ کہا ہو کہ ہم تعلیم کے ذریعے آگے نہیں بڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلانا چاہتے. مگر اب موجودہ دور جو ہے وہ اور چیلنجنگ ہے. اب بات تعلیم کی نہیں ہے, اب بات ہے اعلیٰ تعلیم کی. جب تک ہم لوگ اعلیٰ تعلیم کا سہارا نہیں لیں گے تو آج کل کے کمپٹیشن کو, آج کل کے چیلنجز کو ہم بیٹ نہیں کر سکتے. ہمارے درمیان دانشور جو حالات کو بہت نزدیکی سے دیکھ رہے ہیں, موجود ہیں, وہ اس چیز کو بتائیں گے کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح, کہ آنے والا جو وقت ہے اس کے لیے اگر ابھی سے ہم نے تیاری نہیں کی تو پھر ہم اس تعلیم کے باوجود بھی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو لہٰذا ہم میں سے ہر حضرات کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنے اطراف میں جو بچے ہیں ان کو اس طرف لے جائیں کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور اپنے اندر ایکسلنس پیدا کریں. اسی سے ملتی ہوئی چیز ہے, تعلیم میں کسی کوئی چیز چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی. ہم لوگوں نے ہنر اور تجارت کو بہت پیچھے ڈھکیل دیا. اگر ہم لوگ اعلیٰ تعلیمی اداروں سے اعلیٰ کورسز کرنے کے ایپٹیٹیوڈ نہیں رکھتے ہیں
تو ہم لوگ کو ہنر کا سہارا لینا چاہیے، کیونکہ ہنر میں بہت وسعت ہے، اور ہنر کا سہارا لے کے، تجارت کا سہارا لے کے ہم اپنے معاملات کو، اپنے حالات کو کافی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی سے لیتے ہوئے آپ لوگ موجود ہیں تو اناؤ کے اندر کوشش یہ کریے کہ ہم لوگ دیگر جگہ پر شروع کرنے جا رہے ہیں ایک مینٹرشپ پروگرام، جس میں آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ کم سے کم ایک بچے کی، جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جو اب سیٹل ہو گئے ہیں، وہ ایک بچے کی کفالت لیتے ہیں۔ یہ کفالت جو ہے وہ مالی کفالت نہیں، یہ صرف کفالت وہ ہے کہ ایک گھنٹے آپ اس بچے کی تربیت کریے اور یہ دیکھیے کہ وہ بچہ جو ہے وہ صحیح لائن اختیار کر کے کامزد آگے ہو رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اور آبجیکٹو یہ ہے کہ اس بچے کو جس کی ہم نے کفالت دی ہے اس کو یہ کامیاب بنانا ہے، اور اس کو ہمیں جو ہے وہ کسی روزگار سے جوڑنا ہے تاکہ وہ امپلائبل ہو سکے اور معاشرے میں ایک عزت کی زندگی گزار سکے۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش یہی ہے کہ طلبہ صادق صاحب کو اپنے درمیان زندہ رکھنے کے لیے صرف ان کی تعلیمی مہم کو آگے نہ بڑھائیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تربیت کو بھی بڑھائیے، اور ایسے بچے معاشرے میں بہت ہیں جن کو ضرورت ہے کہ ان کا کوئی کفیل ہو، ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہو۔ تو لہٰذا آپ لوگ اس کو بڑھ چڑھ کے ایک بچہ کم سے کم اپنائیے، اس کو آخر تک کامیاب بنائیے۔ اس کے ساتھ پھر سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ جناب نجم الحسن صاحب، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو ایک کہا جائے کہ راستہ دکھایا ہے کہ کیسے اپنے بچوں کو علم کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا جائے، تاکہ ہمارے اہل اسلام کے جتنے بھی بچے ہیں وہ علم حاصل کر کے اس مقام پر پہنچ جائیں تاکہ کبھی بھی ان کا سر نیچا نہ ہونے پائے۔ اسی کے ساتھ میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو برابر اپنی نمائندگی سرکار میں بھی کرتی ہے اور ہمارے اور آپ کے بیچ میں۔ میری مراد ہے جناب شاہد منظر صاحب سے، IAS آفیسر ہیں اور حکومت میں بھی ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا وہ تشریف لے آئیں اور اپنے تاثرات کو پیش کریں، اور اس کے فوراً بعد مجلس کا بھی انتظام ہے، مجلس بھی ہوگی، جس مجلس کو حجت الاسلام والمسلمین مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آخر وقت تک رکے رہیں گے۔ اس تہذیبی جلسے میں یہاں پر موجود تمام معزز حاضرین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں حکیم امت جناب ڈاکٹر طلبہ صادق صاحب اور روم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا ہوں، اور ان کے وارثین اور محبین کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آخر میں بولنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس میٹر بہت کم رہ جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ساری چیزیں کور کر لی جاتی ہیں۔ بہرحال چھوٹی چھوٹی زبان میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے پیدا کیا، اور ان کو قبائل اور شعوب میں تقسیم کر دیا تاکہ پہچانے جائیں، لیکن تم میں اللہ کے نزدیک صاحب کرامت، صاحب عزت وہ ہے کہ جو اتنا متقی ہے، وہ اتنا ہی اللہ کی نگاہ کے صاحب کرامت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ابھی مجھ سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ محترم ڈاکٹر طلبہ صادق صاحب مرحوم ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ اللہ کا ایک لطف خاص تھا، ایک شرف تھا، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لطف و کرم ہے یہ کسی اور مقصد کے لیے ہے، تاکہ جو آگے آنے والی زندگی ہے اس میں اس لطف کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ اس کا امتحان ہے۔ عزت کب حاصل ہوگی؟ جب وہ تقوی کی منزلیں طے کرے گا۔ تو ہم
شخص نہیں بلکہ اس شخصیت کی تعزیت کے جلسے میں شریک ہو رہے ہیں جو اپنے تقوی اور الہی احکام کی تعمیل کی بنیاد پر صاحب کرامت ہے۔ تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کن اصولوں کے تحت انہوں نے زندگی گزاری۔ ابھی ان کی جو زندگی کے جو کارنامے تھے، جو ان کی عادت و ادوار تھی، جو ان کے فضائل تھے، اس کے اوپر روشنی ڈالی گئی، لیکن ان اصولوں کا بھی جاننا ضروری ہے کہ جس کے تحت انہوں نے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے، نمونے کے طریقے سے گزارا۔ سب سے پہلے قرآن کا ایک بہت ہی اہم ترین دستور ہے جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ ہمارے فروع دین میں شامل ہے۔ ہم لوگ بچپن میں 6 فروع دین پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر ایسا لگتا ہے کہ ایوولوشن ہوا اور وہ پڑھ کے 10 فروع دین ہے، اور اس میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو 9 اور 10 میں پائیدان میں رکھا گیا ہے۔ لیکن اہمیت کے حساب سے اس کا درجہ 9واں 10واں نہیں ہے، بلکہ کہیں کہیں تو علماء کا قول ہے کہ اگر یہ اصول ختم ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ نمبر 1 اور نمبر 2 بھی، جس کو نماز، روزہ اور حج، اس طرح کی اہم ترین عبادتیں بھی شاید ضائع ہو جائیں اگر ہم اس اصول کی پابندی کرنا چھوڑ دیں۔ بڑی تفصیلی گفتگو ملتی ہے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں۔ تو آپ نے معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، ایک جملے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو انسانی اقدار ہیں وہ معروف ہیں، اور جو اس کی ضد ہیں وہ منکرات ہیں۔ تو ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ محترم صادق صاحب نے وہ کون کون سی منکرات سے لڑنے کی کوشش کی اپنی زندگی میں، اور کن کن معروف کے اوپر انہوں نے کو رائج کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلا جو پہلے تمام بہت ہی زیادہ پرومیننٹ ان کی ایٹریبیوٹس میں آتا ہے کہ انہوں نے علم کا علم بلند کیا، کہ کوئی اس کے اوپر زیادہ روشنی ڈالنے سے مطلب سورج کو چراغ دکھانے کے معنی ہے، سبھی لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ دوسرا سب سے بڑا جو ان کی زندگی میں ایک پرومیننٹ جو عنصر ملتا ہے وہ ایک انبیاء کے اخلاق کی جھلک ملتی ہے کہ وہ انتہائی سادگی سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے، اور سادہ زندگی گزارنا یہ انبیاء کے اخلاق میں آتا ہے۔ ان کا رہن سہن، ان کا ملنے کا طریقہ، ان کی انکساری، ان کی خوش مزاجی، برجستگی، یہ سب ان کے پرسنالٹی کا بہت ہی اہم حصہ تھے۔ رفاہی کاموں میں جو انہوں نے بنیاد ڈالی، توحید المسلمین ٹرسٹ کی، اس سے کتنے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں تو تعداد نہیں بتائی جا سکتی، لیکن آگے چل کے یہاں پر برادر محترم نجم الحسن صاحب یہاں موجود ہیں، ان کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس مشن کو، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں وہ ان کے مشن کے وارث ہیں، تو اس کو کس طرح سے اور اونچے مقام پر وہ لے جائیں گے۔ لیکن آخر میں جو میں سب سے اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں ان کی شخصیت کی، اور وہ اتنی اہم ہے کہ وہ وقت کی انتہائی مطلب گریو نیسیسٹی کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہاں ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا کے لیے ضروری ہے وہ اصول جن کے تحت انہوں نے اس مشن کو آگے بڑھایا، اور وہ ہے اتحاد کا مشن۔ اس کا اصول 2 طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ خود قرآنی اصول ہے، جس میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 103 ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور خود فرد نر معتصم بحبل اللہ کی آیت ہے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ ایک دوسرا پہلو اور ہے جس کو آج کے زمانے میں ماڈرن جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، اس میں ریلیجیس پلیورلزم ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے، جس کو اردو میں مذہبی تکثیریت کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے جو ڈفرینٹ مذاہب ہیں، حالانکہ یہ ریلیجیس ورڈ استعمال ہے اس لیے میں اس کا ترجمہ
مذہبی تقسیمیت کر رہا ہوں، لیکن یہ جو پلیورلٹی ہے وہ صرف مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ کیونکہ ہم لوگ ایک پلیورل سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں الگ الگ مذہب کے ماننے والے ہیں، الگ الگ زبانوں میں بولنے والے ہیں، الگ الگ تمدن کے لوگ ہیں، سب کا کلچر الگ الگ ہے. تو اس میں کس طرح سے زندگی گزاری جائے، یہ ایک بہت بڑا ایک ہاٹ ٹاپک ہے آج کل کے زمانے کا. اس میں بھی نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ جو ریلیجیس پلیورلزم ہے وہ ایک تھیولوجیکل پلیورلزم ہے اور دوسرے سوشل پلیورلزم ہے. جو تھیولوجیکل تقسیمیت ہے اس کے بارے میں بھی تمام طرح کی رائے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے، اس کے اوپر زیادہ روشنی ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں، تھوڑا سا کنٹروورشیل بھی ہے یہ، اس لیے اس کے اوپر یہاں پر روشنی ڈالنا ٹھیک نہیں ہے. لیکن جو سماجی تقسیمیت ہے جس کو سوشل پلیورلزم کہا جاتا ہے کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں پر اتنی زیادہ ورائٹی ہو، الگ الگ تھاٹس ہوں، الگ الگ جو بٹے ہوئے ہیں فرقوں میں، الگ الگ زبانوں میں، الگ الگ کلچر میں، اس میں پیسفل کو ایگزسٹنس کیسے ممکن ہے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اور آپ لوگوں نے بھی تذکرہ کیا اتحاد بین المسلمین کا، لیکن میں عینی شاہد ہوں کہ وہ صرف اتحاد بین المسلمین کی بات نہیں کرتے تھے بلکہ وہ انسانیت کے اتحاد کی بات ہمیشہ کی ہے. اور حضرت اسلام کا وہ جو خط ہے جو جناب مالک اشتر کو انہوں نے تحریر کیا ہے، اس تحریر میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ تم جا رہے ہو گورنر بن کے تو وہاں پر دو طرح کے لوگ ملیں گے. ایک تو وہ جو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور دوسرے وہ جو تمہاری جیسے خلق ہیں، جو کریشن تمہاری جیسی کریشن ہے، تمہاری طرح بشر ہیں، تمہاری طرح انسانی ضرورتیں رکھتے ہیں. دونوں طرح کے لوگ تمہیں ملیں گے اور ان کو کیسے ان کے ساتھ کیا تمہارا سلوک ہوگا وہ اس کو پوری طرح سے گائیڈ کیا ہے جناب مالک اشتر مولانا. تو یہاں پر بات اگر ہم صرف اتحاد بین المسلمین کی کرتے ہیں تو ایک طرح سے ان کی شخصیت کو ہم لمٹ کرتے ہیں. میں خود ایک پروگرام ہو رہا تھا، رام تیرتھ مشن ہے، وہ اپنے مہانگر میں مندر بنا ہوا ہے، رام کرشن مٹھ بنا ہوا ہے. اس میں ایک ملٹی ریلیجیس کانفرنس منعقد ہوئی تھی، اس میں بطور آڈینس میں شامل ہوا تھا. وہ ایک طرح سے ایک پلیٹ فارم ان کا ایک یہ بھی تھا. یہ صرف ایک مثال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یوٹیوب پہ کتنے ایسی ان کی تقریریں ملے گی جب انہوں نے دوسرے مذاہب کے جلسوں میں شرکت کر کے ایک انسانیت کا پیغام دیا. تو آج کے زمانے کا جو دور ہے تو ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے اس سوسائٹی میں زندگی گزاریں، اور اس کی انہوں نے عملی مثال اپنی زندگی میں انہوں نے قائم کی. کل ملا کے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، سمرائز کرنے کا، کہ اگر ہم کسی بھی شخص کی زندگی کے کردار کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں تو ان اصولوں کے تحت جن پر وہ شخصیت بنی ہے، جس پر وہ کردار کا انحصار ہے، ان اصولوں کو بھی اگر جانیں گے تو ہم کو اس کے اوپر عمل کرنے میں، ان کی تاسیس کرنے میں، ورنہ صرف یہ ایک سجیشن ہوگا کہ بھائی ان کی سچی خراج عقیدت یہ ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، یہ ایک زبانی جمع خرچ ہوگا. اور جب ہم ان اصولوں کو سمجھ لیں گے تو ہم دل سے چاہیں گے کہ ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں. اس لیے یہ بات بتانا میں نے مناسب سمجھا. آخر میں وقت بہت کم ہے، آخر میں آنے کا یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ ٹائم کم ملتا ہے. آخر میں پھر جناب کی اللہ کے حضور بلندی درجات کی دعا کرتا ہوں، اور ہمارے معصومی میں اللہ ہم کو اعلیٰ علم میں شامل ہے. آخر دعوانا یہ تھے ہمارے آئی ایس آفیسر شاہد منظر صاحب جو اپنے تاثرات ہمارے اور آپ کے بیچ پیش کر رہے تھے. میں صرف 4 مصرے کے لیے جناب جواہر صاحب سے گزارش کروں گا جو تشریف لے آئے، اس لیے کہ وقت بہت کافی ہو رہا ہے. جناب جواہر صاحب تشریف لے آئے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیکم. سلوات بھیجتے ہیں ہم لوگ. با کمالو با صفتو
پاک تینت اٹھ گئے جن کے دم سے تھی سجی بزم محبت اٹھ گئے جن کے دم سے تھی سجی علم حاصل کیجئے نہ پر یہی ان کے رہا علم حاصل کیجئے نہ پر یہی ان کے رہا مذہب اسلام کی کر کے نصیحت اٹھ گئے مذہب اسلام کی کر کے نصیحت اٹھ گئے ہر عمل میں یوں کے صادق ہمیشہ نامزن مذہب انسانیت کی کر کے خدمت اٹھ گئے چاہنے والے جواہر سب کے سب ہیں غم زدہ اپنے گھر میں وہ بپا کر کے قیامت اٹھ گئے جزاک اللہ. یہ تھے جناب جواہر عباس صاحب جو منظوم نذران عقیدت اور خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ایک علم کے چراغ کو جلانے کے لیے اگر مولانا قلب صادق صاحب نے چراغ کو جلایا اسی کے ساتھ اس چراغ کے ساتھ ساتھ ایک ایسا چراغ بھی جل رہا ہے جو آج ہمارے بچے فیضیاب ہو رہے ہیں. اس کا نام ہے تنظیم البقاء. اور سب سے بڑی یہ کہا جائے کہ اگر مولانا صاحب کے لیے حقیقت میں اگر کو تعزیت پیش کی جا رہی ہے ان کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے تو اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ مجلس حسین کا ہے. عشق غم حسین کا ہے. اور اسی چار مصرے کے ساتھ میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا صفی حیدر صاحب اللہ کو افروز منبر ہونے کے لیے بلا رہا ہوں کہ ہر صرف چراغوں سے فضا نوری ہے. ہر صرف چراغوں سے فضا نوری ہے. غم مقصد تخلیق کی مجبوری ہے. ہر صرف چراغوں سے فضا نوری ہے. غم مقصد تخلیق کی مجبوری ہے. اے خون تیرا کام ہے چلتے رہنا. اے خون تیرا کام ہے چلتے رہنا. یہ عشق اسی کام کی مزدوری ہے. یہ عشق اسی کام کی مزدوری ہے. بسط ادب احترام میں حجت الاسلام مولانا صفی حیدر صاحب جو تنظیم المکاتب کے سیکریٹری ہیں اور تعلیم کو آگے بڑھانے میں ان کا بہت بڑا اہم رول بھی ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ افروز منبر و نعرہ سلام